ٹھیک ہے پہلی چیز. جناب میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں اٹس آل گڈ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں انفیکشس ہوتی ہیں نا. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اور مجھے بھی عادت ہو گئی ہے. میں بالکل کہوں گی، ضرور کہوں گی جناب. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کیوں نہیں، یہ ہم نے دودھ کی قیمتوں پہ ہم کمشنر صاحب کو ہمیشہ کہتے ہیں، یہ جب میئر کا انتخاب ہو رہا تھا تو اس وقت ہمیں یہ نعرہ لگا دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ دودھ کی قیمتوں کو بھی دیکھے گا میئر کراچی، اور ان سے سوال بھی کرنا چاہیے. اگر یہ کام حافظ نعیم الرحمان کر دیتے نا تو بس پھر پیپلز پارٹی نے کر ہی دینا تھا. یہ بات ہمیں نا اب کچھ باتیں حافظ نعیم الرحمان سے کہلوانی پڑیں گی تاکہ جو پیپلز پارٹی کے میئر ہیں وہ اس پر عمل کریں. اچھا جی، سیاست وہ ہمارا ارینا ہے جس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے میں کہانی، 1 گھنٹے میں منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتا تو 4 دن کچھ نہیں ہوتا. یعنی 4 دن پہلے بھی ہم یہ بتا کے گئے تھے کہ دبئی میں بیٹھک لگی ہے، سارے بڑے جو ہیں وہ مل کے بیٹھ گئے ہیں، بڑوں سے مراد پارٹیوں کے بڑے بیٹھے ہیں. تو جناب ایسے ہی کچھ صورتحال ہے. اب خبریں یہ ہیں کہ جی انتخابات کے حوالے سے باز گشت سنائی دے رہی ہے. اس حوالے سے سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان اہم رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ رابطے ملک کے اندر ہی نہیں ملک سے باہر ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ لندن کے بعد اب دبئی جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا ہے. دبئی کیوں ہے؟ اچھا نواز شریف صاحب یہاں نہیں آ سکتے، ان کے بھائی وہ پاکستان سے اتنا قریب تو آ گئے، اور کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ آہستہ آہستہ چلیں تو کٹ جائے گا. کیا سریلا گانا گایا ہے. تو بہرحال بات دراصل یہ ہے جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کاٹ کے اب وہ دبئی تو آ گئے، اب اس پہ شکر ادا کریں آپ. اور پھر دیکھیں یہاں سے کافی لوگ. اچھا آپ یہ بات کر رہی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جب سندھ کابینہ کا اجلاس پورا دبئی میں ہوا کرتا تھا؟ اوہ کیا یاد دلایا، ریممبر؟ زیادہ پوری سندھ کابینہ میں. واٹ واز دا ریزن؟ وہ زرداری صاحب اس وقت وہاں پر ہوتے تھے. یہ عوام زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. اس وقت یاد ہے ایک اسٹیٹمنٹ ان کا آ گیا تھا جس کے بعد یہ ہے کہ اچھا وہ وجہ تھی. اچھا تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کی بات تو نہیں کر رہے. تو پھر اب یہ ہے کہ اب چودھری شجاعت حسین بھی سرگرم ہیں مسلم لیگ کاف کو دوبارہ یکجا کرنے کی کوششوں میں، اور ان کی پرویز الہی صاحب سے کل رات کو ملاقات بھی ہوئی. پھر اس کے حوالے سے چیزیں بھی رپورٹ ہو رہی تھی. ہاں کیمپ جیل میں ایک دن میں 2 ملاقاتیں کی اور انہیں پارٹی میں واپسی کا مشورہ دیا. اب انہوں نے کہا میں تو مونس کو لوگ پوچھوں گا. تو لہجے میں مونس، اب یہ ظاہر ہے کہ وہی بتا سکتے ہیں، تو اب یہ وہی بتا سکتے ہیں. دوسری جانب کراچی کی سیاست میں گہما گہمی اپنی جگہ ہے. صدف عبدالجبار اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان محاذ آرائی اب بھی شدت اختیار کر رہی ہے اور لفظی وار کیے جا رہے ہیں. اب کیوں کر رہے ہیں ویسے یہ؟ اب جی وہ ابھی تک پروڈیوس نہیں کر سکی جماعت اسلامی، جن کو وہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں زبردستی رکھا گیا. اشفاق توڑ نہ دیجیے. میں اس وقت جماعت اسلامی کے موقف کی ایسا لگا کہ تائید کر رہا ہوں. انتہائی قیمتی ٹیبل ہے، اور میں سوچ رہی ہوں میں جو اتنا 4 دن کی چھٹیوں کے بعد چارج ہو کر آئی ہوں، میں کافی کم پی ہوں. تو ذرا سن لیتے ہیں جی کیا لفظی گولہ باری ہو رہی ہے. آل رائٹ جی، چاندنی راتیں اور دبئی میں ملاقاتیں. تو بہرحال بیورو چیف اسلام آباد خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور بھائی سب سے پہلے عید کی خوشیاں جو گزر چکی ہیں وہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آئی ایم شیور کہ آپ کی عید اچھی گزری ہو، مناسب گزری ہوگی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ملاقاتیں کیا رنگ لا رہی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں؟ بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. دیکھیں ظاہر ہے ایک جو بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک جو بے یقینی کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ کیا آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے گی کہ نہیں. بجٹ بھی پاس ہو گیا، آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہوگی، لہٰذا اگلے 9 ماہ تک ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کرنسی پیتے تھے میں ہمارے پاس اتنا پیسے ہو جائیں گے کہ ملک کا معاملہ جو ہے وہ مالی معاملات کے حوالے سے ہم. اچھا ٹائم فریم بڑا اچھا ہے 9 ماہ. ہاں تو جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے 9 ماہ وہ چلے گا. لہٰذا اب یہ جو بڑی رکاوٹ تھی جو کہا جا رہا تھا کہ افغان خاصہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، معاشی ایمرجنسی لگ جائے گی، اور معاشی ایمرجنسی لگا کے جو ہے انتخابات کو ڈیلے کیا جا سکے گا، 6 مہینے سال 1.5 سال تک مدت بڑھائی جا سکتی ہے. لہٰذا وہ تو جو سارا بیانیہ تھا ختم ہو گیا. لہٰذا اب آپ کو انتخابات کی طرف تو ہر حال میں جانا ہی ہے، کوئی دوسرا آپشن موجود اس وقت نہیں ہے. لہٰذا جب آپ نے انتخابات کی طرف جانا ہے تو پھر آپ اس کے لیے آپ کو پھر جوڑ توڑ سارے معاملات دیکھنا پڑیں گے. تو یہ جوڑ توڑ جو ہیں یہ ان میں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ممکنات کے طور پہ؟ لائک پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کا وزیر اعظم آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، نواز شریف سمجھتے ہیں ان کا حق ہے اور انہیں ویسے ہی 2017 کی پوزیشن پہ آنا چاہیے. تو کیا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو معاملات طے نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم گین کیا جا رہا ہے؟
نہیں یہ ایسا میں ٹائم گین کرنے والی تو بات ختم ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے جو سب سے بڑا جو اسپائلر درمیان میں آ گیا نا, آپ نے کل بیان دیکھا ہوگا اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر چھپا ہوا تھا, وہ علیم خان جو صدر ہیں IVP کے استحکام پاکستان پارٹی کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انتخابات لڑیں گے ہم PTI کے خلاف بھی لڑیں گے اور PDM کی جماعتیں جو ہیں جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے ان کے خلاف بھی لڑیں گے. ظاہر ہے IPP کا جو زیادہ اس وقت ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ پنجاب کے اندر ہے, پنجاب میں بھی ساؤتھ کے اندر زیادہ ہے. جہانگیر خان ترین صاحب بھی لندن سے واپس آ گئے پاکستان کے اندر, کل رات میں دیکھ رہا تھا, اور خبریں ہیں کہ اب مزید جو لوگ انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کرنے ہیں یا اپنی پارٹی کو. تو خاور صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپریشن جا رہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے, ایک تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کا جو ظاہر ہے کہ سیاسی تجربہ اس سے متعلق کور کرنے سے متعلق کیا کہتا ہے کہ یہ جماعت استحکام پاکستان جس کی ابھی تک کوئی پالیسی بظاہر نظر نہیں آ رہی, کیا یہ ریلیونٹ رہے گی آفٹر دی الیکشن, اور پھر یہ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر رہے گی تاکہ جوڑ توڑ میں کارگر ثابت ہو سکے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, انکلوڈنگ PDM کی جماعتیں ہیں, IPP ہے, ان کی نظریں ہیں ایک جماعت کے اوپر. وہ جماعت جو اس وقت آپ کو پتا ہے جس کے اوپر اس وقت حالات ذرا برے جس کے چل رہے ہیں, زیر اعتاب ہے, اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. تو اب اس کے جو اسپوائلز ہیں اس کا وہ حصہ جب حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اب جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کا رخ کرنا ہے, نون لیگ کی طرف جانا ہے, یا IPP کو جا کے وہ گلے لگائیں گے. لہٰذا تمام سیاسی جماعتیں اسی حوالے سے جوڑ توڑ کر رہی ہیں. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جو ہے PTI جو انتخابی میدان سے باہر ہوتی ہے اور ان کا لیڈر گرفتار ہو جاتا ہے, پارٹی کے پاس کوئی لیڈرشپ فیلڈ کے اندر موجود رہتی نہیں ہے. کل رات کا ہم وہ پرویز خطر کا بھی بیان سن رہے, ظاہر ہے پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں شاہ قریشی صاحب بھی گھوم پھر رہے ہیں باہر, لہٰذا کسی موقع کے اوپر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی شاید ان کی طرف سے کوئی بیان نہ آ جائے. لہٰذا یہ ویٹ اینڈ سی والا معاملہ چل رہا ہے. بنیادی طور پر آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیز جو ہیں یہ اس وقت انہوں نے اپنی جو پوزیشنز لی ہوئی ہیں, اور ان ساری پوزیشنز کا جو انحصار ہے, دار و مدار ہے, وہ یہ ہے کہ جو PTI کے لوگ جو چھوڑ چکے ہوئے ہیں یا انہوں نے چھوڑنی ہے, یا پارٹی کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اب کس طرف جائیں گے اور پارٹی کا مستقبل کیا ہے. کیا اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اگر الیکشنز لیٹ سے کہ فوراً ہو جاتے ہیں تو یہ بھی تو کویسچن ہے, کیونکہ جو سربراہ ہیں وہ اکیلے تو الیکشنز میں سب حلقوں سے کھڑے نہیں ہو سکتے. الیکٹیبلز اور جو لوگ ظاہر ہے کہ جو الیکشنز میں حصہ لینے چاہیں گے اس وقت صورتحال کو دیکھتے ہوئے, جس طرح کی صورتحال اس وقت ہے, تو وہ بھی بڑا میٹر کرے گا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, سب سے عام سوال جو اسلام آباد کے حلقوں میں پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو بلے کا نشان ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر موجود بھی ہوگا کہ نہیں. اب ظاہر ہے اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہی نہیں ہوتا کسی وجہ سے, اب الیکشن کمیشن نے درخواستیں مانگ لی ہیں انتخابی نشانات کے لیے, اگر ایک پارٹی ہے اس کے اوپر وہ بین ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر اور اس طرح کے جو کیسز ابھی بنے ہوئے ہیں جو بننے جا رہے ہیں اس حوالے سے, تو آن ٹیبل ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہونا ہے طے, تو لیٹ سی. لیکن ابھی جو یہ کاف لیگ میں کیا چل رہا ہے, پرویز الہی کو کہا جا رہا ہے جی واپس آ جائیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میں مونے سے بات کر لوں, تو آپ کو یہاں پر دوبارہ سے لگتا ہے کہ مل جائیں گے دونوں بھائی ایک ساتھ؟ دیکھیں وہ نا دو چیزیں ہیں. کاف لیگ جہاں تک کاف لیگ کا تعلق ہے, کاف لیگ اکیلے تو وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کاف لیگ کو بھی ظاہر ہے اس نے بات چیت ہو رہی ہے کہ چلیں چونکہ ہم نے ساتھ دیا ہے نون لیگ کا شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا ہے, اب ظاہر ملاقاتیں ان کی پرائم منسٹر شہباز شریف سے رہتی ہیں جو شجاعت کی, تو وہ وہاں بھی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. بنیادی طور پر ظاہر ہے دیکھیں جی سیاسی اختلافات ظاہر ہے اس وقت بہت شدید ترین ہیں. ظاہر ہے اب بچوں کے درمیان وہ اختلافات ہیں, ایک طرف تو ہمیں یہ بھی تو نہیں بھولنا چاہیے نا جو حکومت بنی دو ووٹ ایکسٹرا سے بنی نا خبر, تو ہمارے یہاں تو ایک ایک ووٹ ایک ایک نمبر کاؤنٹ کرتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں اس وقت جو کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں, بنیادی طور پر ظاہر ہے
وہ فرسٹ کزنس ہیں جو شجاعت چودھری پرویز الہی، ساری زندگی سیاست اکٹھے کی ہے. اب ظاہر ہے وہ زندگی کے آخری حصے میں ہے، ماشاءاللہ وہ 76-77 ان کی عمر ہو چکی ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی. تھوڑی فریجائل ہیلتھ ہے تو زیادہ اللہ تعالیٰ ملاقاتوں کا جو زیادہ میرے پاس جو بنیادی طور پر خبر ہے وہ یہی ہے، جا کے ان کا وہ جا کے خیر وفیت ان کی جان رہے ہیں. اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ چلو یار کافی سیاست کر لی ہے، بچوں کو کرنے دے جو بھی کرنی ہے کس طرح کرنی ہے، آپ آرام سے آئیں بیٹھیں سیاست چھوڑیں، اپنی صحت کا خیال کریں. تو زیادہ جو فوکس تھا ملاقاتوں کا وہ یہی تھا کہ ان کی ظاہر صحت، عید کا موقع تھا، گئے ہیں ان کو پوچھا ہے، کھانا شانا اکٹھے کھایا ہے، ان کی صحت پوچھی ہے. باقی ظاہر ہے پھر سیاست بھی ڈسکس ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جی کیا پرویز الہی صاحب واپس کافلی کے اندر آئیں گے وہ ظاہر ہے اب مونس نے فیصلہ کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ خاور گھمن صاحب. اور بڑے بڑے پاکستان گئے کاف لیگ کے جو ہیں وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں بڑی بات ہے. اور دوسرا کے پی میں بھی کافی لوگ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ ہیں. اور دوسرا چودھری شجاعت حسین صاحب سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے. 70s از دا نیو 50s آج کل. اور بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی 70 کے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. میاں صاحب کو دیکھ لیں، زرداری صاحب کو دیکھ لیں سارے. بھائی امریکہ کی مثال لے لیں، جو بائیڈن کو دیکھ لیں یار، آپ وہ دیکھیں کہ وہ 79 کی عمر میں پریزیڈنٹ بنے. تو بس یہ ہے کہ اللہ زندگی دے، صحت یاب رکھے. ایج از جسٹ اے نمبر. تو اچھا ایک میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم، انہوں نے بڑی انوکھی بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی نے کراچی کی میئرشپ چھین کر بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا پروجیکٹ فیل کر دیا ہے. اس کے پیچھے ہم تو سمجھ رہے تھے نیکسٹ اسٹیپ ہے، کوئی نیکسٹ اسٹیپ ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کامیابی کے بعد ایک اور کامیابی کا مرحلہ، پہلے چھوٹا اسٹیپ پھر بڑا، ایک چھوٹا اسٹیپ پھر بڑا اسٹیپ، کراچی کا میئر پھر وزیر اعظم. تو یہ اسٹیپ یہ ہمیں لاجک سمجھ نہیں.